مقدمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے جو زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ صرف اسی کو ہمیشگی اور بقا ہے جو عزت و عظمت میں یکتا ہے، جس نے اپنے بندوں کو فنا پذیر بنایا، نیک بختوں اور بدبختوں میں تمیز کی۔ ہم اس کی حمد بیان کرتے، اسی سے مدد چاہتے، اسی سے معافی طلب کرتے ہیں اور اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور اپنے نفوس کی خباثتوں اور اعمال کی برائیوں سے اس کی پناہ چاہتے ہیں۔ اور مخلوق میں سب سے بہتر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام ہو، جن کا ارشاد ہے: اکثر الذکر حازم لذات الموت، لذتوں کو توڑنے والی یعنی موت کو زیادہ یاد کرو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے جسے وہ پورا کرے گی، یہاں تک کہ جب وہ مقرر وقت آ پہنچتا ہے تو اللہ کے فرشتے ان کی روحیں قبض کر لیتے ہیں اور وہ ذرہ برابر کوتاہی نہیں کرتے۔ جو موت کے بارے میں غور و فکر کرے اسے معلوم ہو جائے گا کہ یہ نہایت اہم معاملہ اور ایک ایسا پیالہ ہے جو ہر مقیم مسافر پر پیش کیا جائے گا اور بندے کو دنیا سے نکال کر جنت یا جہنم میں لے جایا جائے گا۔ موت کا مطلب اگر صرف جسم کی بوسیدگی اور معدومیت نیز خوشگوار زندگی کی فراموشی ہو تو بھی اللہ کی قسم یہ موت ناز و نام میں پلنے اور زندگی کی داد و عیش دینے والوں کے لیے نیز ارباب دانش کے لیے باعث عبرت ہوتی، جبکہ بات اس پر ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ موت کے بعد ہولناکیوں اور کربناک مناظر کا سامنا کرنا اور حساب و کتاب اور جزا و سزا کے مراحل سے گزرنا ہے۔ انسان کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے ہم وقت تیار رہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ ملک الموت اس کی روح قبض کرنے کے لیے کب آ پہنچے۔ ارشاد ربانی ہے: وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کس وقت زمین پر مرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حقیقت کو قرآن مجید میں 3 مقامات پر واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ بعض سلف سے ثابت ہے کہ اس آیت کریمہ میں تمام انسانوں کو تسلی دی گئی ہے کہ اس روئے زمین پر کسی کو بقا و دوام نہیں۔ پس کتنا سعادت مند ہے وہ شخص جس نے اس گھڑی کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا اور اسی کے لیے عمل کیا۔ جو امر تمہارے جسم کے اعضاء و جوارح کو کمزور کر دے گا اور اسے توڑ موڑ کر پیش کر دے گا، یقیناً وہ امر انتہائی عظیم ہے اور وہ قیامت کا دن ہے۔ اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ ایسی آفت و مصیبت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو تمہاری چمک دمک، خوبصورتی اور خوشنمائی کو ختم کر دے گی اور تمہاری شکل و صورت کو تبدیل کر دے گی، پھر تمہارے ناز و نام اور کروفر میں پلے ہوئے جسم کو ایسی حالت کی طرف لوٹا دے گی کہ تمہارے محبوب ترین افراد، سب سے زیادہ مہربان اور کرم فرما لوگ تمہیں ایک تنگ و تاریک گڑھے میں ڈال دیں گے جہاں کیڑے مکوڑے تمہارے جسم کو چاٹ ڈالیں گے۔ موت اولین و آخرین سب کو آئے گی، یہ اللہ کی ہمیشہ سے سنت رہی ہے۔ ملک الموت ابھی کسی کے پاس گیا ہے، عنقریب ہی تمہارے پاس آنے والا ہے۔ اس لیے سلف و صالحین کا موت سے خوف اور گھبراہٹ شدید ہو جاتی ہے، اور اس لیے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے مطابق موت کو زیادہ یاد کرتے اور موت کے بارے میں غور و فکر کرتے تھے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: لذتوں کو توڑنے والی یعنی موت کو زیادہ یاد کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح چاہو زندگی بسر کرو، یقیناً آپ کو موت آئے گی، اور جس سے چاہو محبت کرو کیونکہ آپ اس سے جدا ہونے والے ہیں، اور جو عمل چاہیں کریں، اس کے لیے آپ کو اس کا بدلہ ملنا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: جس نے موت کو زیادہ یاد کیا اس کی خوشی اور حسد کم ہو گیا۔ حضرت حسن بصری کے بعض شاگردوں رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ جب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے تو ہم آپ کو جہنم، قیامت، آخرت اور موت کا ذکر کرتے پاتے۔ تمیمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: 2 چیزوں نے ہم سے دنیا کے لذتوں کو چھین لیا، موت کی یاد اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس۔ اگر میرا دل ایک لمحہ کے لیے بھی موت کا ذکر سے غافل ہو جائے تو وہ خراب ہو جائے گا۔ جس وقت انسانوں کو موت کی قربت
کوچ کرنے کے وقت اور الوداعی گھڑی آ پہنچنے کا احساس ہوتا ہے۔ نیز جب آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، پنڈلیاں باہم لپٹ جاتی ہیں، اس کے اعضاء جواب دے چکے ہوتے ہیں اور وہ دنیا کی فانی زندگی اور آخرت کی دائمی زندگی کے درمیان ہوتا ہے، اسی وقت حالت نزع میں پڑے ہوئے انسان کی زبان سے کچھ کلمات یا وصیتیں نکلتی ہیں، یا پھر اپنے ہاتھ، آنکھ اور سر وغیرہ سے اشارہ کرتا ہے۔ ان اقوال و افعال میں نصیحت عبرت ہوتی ہے، اور عموماً یہی چیز اس کے خاتمہ بالخیر یا خاتمہ بالشر ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے کامیابی و فوز و فلاح کی دعا کرتے ہیں۔ یہ کتاب دلوں کو نرم کرنے اور لوگوں کو نصیحت کرنے کی غرض سے لکھی گئی ہے، تاکہ خود لکھنے والے اس کی پڑھنے اور سننے والے کے لیے نصیحت و عبرت اور صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے پر معاون، نیز جان کنی کی گھڑی جس سے ہر فرد بشر کو گزرنا ہے اس کی یاد تازہ کراتی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ کتاب دعوت و توجیہ اللہ کے دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے لوگوں کو نصیحت کرنے اور اس کی منع کردہ چیزوں سے باز رکھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے لکھی گئی ہے، جس کی جانب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ روایت اشارہ کرتی ہے۔ قرآن کی جو پہلی صورت نازل ہوئی وہ مفصلات میں سے ہے، جس میں جنت و جہنم کا ذکر ہے، یہاں تک کہ جب لوگ اسلام کی کثرت میں داخل ہونے لگے تو حلال و حرام کی آیتیں نازل ہوئیں، اور اگر پہلے شراب کی حرمت پر آیتیں نازل ہوتیں تو کہتے کہ ہم لوگ کبھی شراب نہیں چھوڑ سکتے، اور اگر زنا کے متعلق نازل ہوتیں تو کہتے ہم کبھی زنا سے باز نہیں آ سکتے۔ جس وقت مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، بَلِ موعدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ، بلکہ قیامت کی گھڑی ان کے وعدے کے وقت ہے اور قیامت بڑی سخت اور کڑوی ہے، نازل ہوئی۔ اس وقت میں کھیلنے والی بچی تھی، اور جب سورۃ بقرہ و نساء کا نزول ہوا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں تھی۔ یہی دعوت کا صحیح طریقہ اور حکیمانہ اسلوب ہے۔ آخر میں ہم اصلاحاً عرض کرتے ہیں کہ ہمارا مقصد جان کنی کے تمام مناظر کا استقصاء و احاطہ نہیں، بلکہ قرآن مجید اور سنت نبوی سے چند نمونے نیز گزشتہ قوموں یعنی سلف صالحین یا نافرمانوں کے بعض احوال کا ذکر کرنا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے استدعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری جان کنی کے وقت کو اچھا و بہتر بنائے۔ اس وقت ہمیں اللہ کی رضامندی اور ابدی نعمتوں والی جنت کی خوشخبری سنائی جائے، اور اس بشارت میں ہمارے والدین، اولاد و ذریت اور سارے مسلمان بھی شریک ہوں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں مرتے دم تک ایمان و تقوی پر ثابت قدم رکھنے، ہم اللہ تعالیٰ کی اعلی صفات اور اسماء و حسنہ کے ذریعے تقرب حاصل کرتے ہیں کہ وہ ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، ہمیں، ہمارے والدین، ہماری اولاد اور دوست و احباب کو انبیاء و صدیقین اور شہداء و صالحین کے ساتھ اکٹھا کرے جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا، اور یہ بہترین رفیق ہیں، اور درود و سلام نازل ہو خیر الخلائق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل و اصحاب اور تا قیامت ان کی سچی اتباع کرنے والوں پر۔